بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس عورت کو ہم نے اپنا ٹاپک رکھا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھولیں گے اور کہیں گے کہ تیری مرضی، تو جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اور کیسے ہم یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقام پا سکتے ہیں، اس کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ ایک عورت ہی ایسی ہوتی ہے جو گھر کو اور دنیا کو بھی جنت بنا سکتی ہے اور آخرت میں بھی اپنی جنت کو کنفرم کروا سکتی ہے۔ ایک عورت جس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ملنے چاہیے، اس عورت کو دنیا میں تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کی ابدی زندگی یعنی مرنے کے بعد کی زندگی بہت خوبصورت اور حسین ہو جاتی ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے برداشت کی چٹان بنایا ہے۔ عورت کے ہاتھ میں ہی پورے گھر اور پورے معاشرے کا سکون رکھا ہے۔ اگر عورت اپنی برداشت کو استعمال کرے تو جو حال آج ہمارے معاشرے کا ہے وہ نہیں ہوگا۔ جس گھر میں عورت تھوڑے دھیمے مزاج کی ہوتی ہے، اس عورت کے گھر کے بارے میں لوگ کچھ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ فلاں عورت کے گھر سے تو آج تک کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی، کتنا سلجھا ہوا گھرانہ ہے، بہت ہی تہذیب والے لوگ ہیں۔ صرف ایک عورت کے دھیمے پن کی وجہ سے لوگ اس گھر کو اسپیشل عزت دینے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس جس گھر میں غصے کی تیز عورت ہوتی ہے، اس کے تذکرے لوگ برے الفاظ میں ہی کرتے ہیں۔ اس گھر کو تو ایک پل کا سکون لیتے نہیں دیکھا، یہاں سے تو ہر وقت لڑنے کی ہی آوازیں آتی ہیں۔ ایسی عورتیں اپنی دنیا کی زندگی بھی خراب کر لیتی ہیں اور آخرت کی زندگی بھی خراب کر لیتی ہیں۔ آخرت کی زندگی عورت کی تب خراب ہوتی ہے جب وہ اپنے شوہر کو اپنی غلط رویے کی وجہ سے، غلط مطالبات کی وجہ سے پریشان کرتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بستی عورت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کے معاشرے کی عورت مقابلے میں جی رہی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی سکون میں نہیں ہے، نہ اس کے گھر والے، نہ شوہر، نہ وہ خود، کیونکہ مقابلہ کچھ اس طرح سے عروج پر پہنچ گیا ہے کہ جس کو مٹانا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ایک عورت کی ہمسائی نے 3000 کا سوٹ لیا ہے تو اس نے دیکھ کر کہا ہے کہ میں اب 5000 کا سوٹ لوں گی۔ اگر ان کے ریلیٹیوز کے بچے 2000 کی فیس دے کر اسکول پڑھ رہے ہیں تو وہ عورت جو مقابلے کی آگ میں جل رہی ہے، وہ اپنے بچے کو 4000 فیس والے اسکول میں ایڈمیشن کروائے گی۔ خود کو دوسروں سے بہتر دکھانے کے چکر میں وہ اپنے گھر کا سکون تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور ایسا 100 میں سے 98% عورتیں کر رہی ہیں۔ اس چیز کی شرح ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے مرد کا سکون ختم ہو رہا ہے اور ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے۔
اس چیز کا اثر اگر شوہر کی جیب تک ہی رہے تو بھی بات تھی، لیکن یہ برا اثر شوہر کے دماغ پر پڑتا ہے، جس سے وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور گھر میں جنگل سے منگل نظر آنے لگتا ہے، جس کا اثر بچوں پر بھی شدید ترین برا پڑتا ہے۔ ان کے ذہن کند ہو جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں، وہ جتنا گرو کر سکتے ہیں وہ اتنا گرو نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے ہم خود اپنی زندگی تباہ کر لیتی ہیں۔ عورت کبھی بھی یہ نہیں سوچتی کہ میری وجہ سے گھر کا سکون خراب ہو رہا ہے یا ہمارے گھر کا نظام چینج ہو رہا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی وہ بالکل سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، بلکہ اس طرح سے ان کو پریشان کرتی ہے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ یہ نہیں سوچتی کہ ہم سے ایسا کیا ہوا ہے جو ہمارے گھر میں سکون نہیں۔ ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا شوہر ایسا کیوں کر رہا ہے، اس نے یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اگر اس نے یہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ اگر ہم یہ سب کچھ چھوڑ کر صرف شوہر کی تابعداری کریں، اس سے ناجائز مطالبات نہ کریں، اس کی جیب کے مطابق اپنی فرمائشوں کو مخصوص کر لیں، تو اس سے ہمارے گھر پر یہ اثر پڑے گا، ہمارے بچے بھی بہت اچھے ہوں گے، ہمارا گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ جس عورت کے حق میں اس کا شوہر گواہی دے دے کہ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔